صلی علی رسول الکریم۔ سبق نمبر 55 میں حمزہ کے مکمل بیانات مختلف حصوں میں جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ان میں آپ تمام حضرات نے سماعت فرما لیا ہوگا، اور آج کا جو سبق ہے وہ ان تمام اسباق کی مثالیں ہیں۔ جیسے اوپر لکھا ہے حمزہ کے پورے بیان کی مشق ہو، تو حمزہ کی دو قسمیں ہوئی، حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جن کے حروف جس کلمہ کے حروف فا عین لام کے برابر ہوں۔ اب اخذہ حمزہ فا کے برابر ہے، فعلہ کے وزن پر ہے، تو اس کا حمزہ اصلی ہے۔ حمزہ زائدہ وہ ہوتا ہے جو حروف اصلی سے زائد ہو، لہذا حمزہ زائدہ کی پھر دو قسمیں ہو گئی، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے اور کلمے سے اس کی ابتدا کی جائے تو پڑھا جاتا ہے، مگر اس کو حرکت قانون کے مطابق دی جاتی ہے، لہذا اقتلوا حمزہ وصلی ہے اور اعلموا میں حمزہ قطعی ہے۔ لہذا حمزہ کی دو قسمیں، حمزہ اصلی، حمزہ زائدہ، پھر حمزہ زائدہ کی دو قسمیں، حمزہ وصلی، حمزہ قطعی۔ اب اس کے بعد جو حمزہ کی پہچان کرنی ہے وہ تین باتوں سے کریں گے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، اسماء مصادر اور غیر مصادر۔ اسماء مصادر وہ ہوتے ہیں جن سے آگے کلمے بنے، جن سے کچھ نکلے، تو لہذا انتقام اسماء مصادر میں سے ہے، اس کا حمزہ وصلی بھی ہے اور اسماء مصادر میں سے ہے۔ اور اسماء غیر مصادر پورے قرآن پاک میں 7 ہیں، ان کے علاوہ اسماء غیر مصادر کے حمزہ قطعی ہوتے ہیں، لہذا تمام اسماء کا حمزہ قطعی ہوگا اور ان 7 اسماء کے علاوہ۔ وہ میں زبانی بتا دیتا ہوں، اسمن، ابنن، ابنتن، امرؤن، امرأتن۔ اس کے بعد اثنان، اثنین اور اثنتان، اثنتین۔ یہ 7 کلمات ہیں جن کا حمزہ وصلی مکسور ہوتا ہے، اس کے علاوہ تمام اسماء کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ یہ پچھلے اسباق میں بھی بات چلتی رہی۔ یہ تو ہو گیا اسم کی دو باتیں، مصادر، غیر مصادر۔ اب اس کے بعد فعل۔ فعل کا حمزہ وصلی یا مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے، جیسے انظروا میں مضموم ہے، افعل میں مکسور ہے۔ کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی جو ہوگا یا مضموم ہوگا، مکسور ہوگا، یہ وصلی ہوگا فعل کا۔ اور اگر فعل کا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہوگا تو قطعی ہوگا، جیسے افعلوا۔ اب حرف کا حمزہ، تمام حروف کا حمزہ قطعی ہے ما سوائے الف لام کے، جو کلمے کے شروع میں ہے، الیوم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز وغیرہ وغیرہ، الارض، السماوات، الضحی، الشمس۔ یہ تمام جو ہے کلموں کے شروع میں الف لام ہے، قرات کی اصطلاح میں اس کو الف لام کو حرف کہا جاتا ہے۔ اس الف لام کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ اگر ہم کلمہ سے شروع کریں تو فتحہ دیں گے، اور اگر ما قبل سے ملا کے پڑھیں تو یہ گر جائے گا۔ تو لہذا یہ آپ نے اوپر ادھر اسم، فعل، حرف کی پہچان کر لی ہے۔ آگے حمزتین فی کلمہ، ایک کلمہ میں دو حمزہ کی کتنے قواعد ہیں، وہ 4 ہم نے پڑھے ہیں: تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف۔ تحقیق وہ ہوتا ہے جو کلمہ جن کے حمزہ اصل حالت میں پڑھے جائیں اور اپنے مخرج مع جمیع صفات کے ادا کیا جائے، اس کو حمزہ تحقیقی کہتے ہیں۔ جیسے انتم، انک، انزل، اس میں حمزہ صاف صاف ادا کرنا ہے۔ تسہیل وجوبی کی تسہیل کی دو قسمیں ہیں، تسہیل وجوبی، تسہیل جوازی۔ تسہیل وجوبی پورے قرآن پاک میں روایت حفص میں ایک ہی کلمہ میں ہے جو حامیم السجدہ کے اندر لفظ ہے اعجمیون، یہ تو میں نے تحقیق سے پڑھا۔ اور اس کے دوسرے حمزہ میں جہاں بھی حمزتین کی بات آئے گی تو اس کے دوسرے حمزہ میں ہم بات کریں گے، پہلا اسی طرح پڑھا جائے گا جیسے ہے۔ اب دوسرے حمزہ کو تسہیل کا معنی ہے نرم کرنا، دوسرے حمزہ کو نرم پڑھیں گے، اعجمیون، اعجمیون۔ یہ حمزہ نہ خالص الف مدہ ہو نہ خالص حمزہ ہو، دونوں کے درمیان نرمی سے پڑھنا ہے۔ تسہیل جوازی، یہ میں نے سبق میں تمام کلمات تسہیل جوازی کے پڑھائے ہیں، اب صرف پریکٹس کرنی ہے۔ تسہیل جوازی، الآن، یہ اصل میں تھا الآن،
تو الآن کا جو دوسرا حمزہ ہے اس میں ہم نے تسہیل کرنی ہے اس کی طرح، جیسے الآن الآن، اس کو جائز کہا گیا ہے لیکن اولا نہیں ہے، تو اب اس کو الآن کے بجائے کیا پڑھنا ہے ہم نے الآن قرآن پاک میں ہے، لیکن ہم نے تسہیل جوازی کا جو قانون نکالنا ہے وہ اس طرح ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اور بھی اس کے ساتھ کلمات ہیں جو آپ تسہیل جوازی کا سبق نمبر 55 میں موجود ہے، وہاں مفصل بیان ہے۔ ابدال وجوبی، ابدال کی بھی دو قسمیں، ابدال وجوبی، ابدال جوازی، یہاں پر یہ نیچے ہے، ابدال وجوبی، ابدال جوازی۔ ابدال وجوبی جو ہوتا ہے وہ شروع میں دو حمزہ ہم نکالیں گے اور دوسرے حمزہ میں ہم ابدال کریں گے، جیسے آمنو۔ اچھا، اس ابدال میں دوسرا حمزہ ساکنہ ہوگا وجوبی میں، اس میں تسہیل میں تو دونوں حمزہ متحرک ہیں، مگر ابدال میں دوسرا حمزہ ساکنہ ہوگا، کیونکہ ابدال کا قانون ہے کہ ایک کلمہ کے شروع میں دو حمزہ ہوں اور پہلے حمزے کے بعد جو دوسرا حمزہ ہے وہ ساکن ہو، ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدل دیں گے، جیسے آمنو، یہ ایسے میں تھا امنو، دوسرا حمزہ ساکنہ کو ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدل دیا، تو حرف مدہ 3 ہے، الف واو یا، جیسے آمنو ایمانن اوتمنا، تو اس کا دوسرا حمزہ ساکنہ ما قبل کے مطابق خالص الف مدہ واو مدہ یا مدہ سے بدلا تو بنا آمنو ایمانن اوتمنا، اسی لیے ایلاف وغیرہ۔ ابدال وجوبی کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، ایک کلمہ کے شروع میں حمزہ ساکنہ ہوگا، اس کے لیے شرط ہے کہ شروع میں ایک اور حمزہ لے کے آئے، تو حمزہ تین بن جائے گا، دو حمزہ۔ پھر قانون کے مطابق اس جو شروع والا جو اپنی طرف سے حمزہ لگائیں گے اس کو قانون کے مطابق حرکت دیں گے، حرکت اگر ما قبل کسرہ آئی تو حمزہ ساکنہ کو یا مدہ سے بدل دیں گے، اور حمزہ سے پہلے جو ہم نے اپنا حمزہ لگایا قانون کے مطابق فتحہ دے دی تو الف مدہ سے حمزہ ساکنہ کو بدل دیں گے، اور اگر اسی طرح حمزہ ساکنہ جو شروع میں لگائیں گے تو اس کو ضمہ ملا تو حمزہ ساکنہ کو واو مدہ سے بدل دیں گے، لہٰذا الف مدہ سے پہلے زبر آتی ہے، یا مدہ الف مدہ سے پہلے زبر آتی ہے، یا مدہ سے پہلے زیر آتی ہے، واو مدہ سے پہلے پیش آتی ہے، حمزہ ساکنہ کو تینوں حالتوں میں بدل دیں گے، لیکن ما قبل کی حرکت کے مطابق، جیسے فی السماوات تونی ہے، آپ فی السماوات پر وقف کریں، آگے ایک اکیلا حمزہ رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ منفردہ ساکنہ۔ تو یہ حمزہ منفردہ ساکنہ کیا بنا؟ اصل کا اعتبار کرتے یہ تھا ایتیونی، تو اب وہ جو اصل میں تا مکسور تھی تو اس اصل کے اعتبار کرتے حمزہ وصلی مکسور ہوا، تو حمزہ ساکنہ سے پہلے کسرہ آئی تو حمزہ ساکنہ کو یا مدہ سے بدل دیں گے، بن جائے گا ایتونی۔ تو اسی طرح ابدال جوازی، ابدال جوازی میں بھی شروع میں کلمہ کے دو حمزہ آتے ہیں، جیسے اذکرین، اذکرین، تو اب اس کے دوسرے حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدل دینا ہے، تو اب وہ بن گیا اذکرین، یہاں حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ، جیسے ادھر حمزہ ابدال وجوبی میں دوسرا حمزہ ساکنہ ہے اور ادھر دوسرا حمزہ متحرکہ ہے، تو اب یہ اصل میں بنا اذکرین، تو اس کا دوسرا حمزہ ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدل دیں گے، بن جائے گا اذکرین۔ اب ہم نے مد کیوں کی؟ اس لیے کہ الف مدہ کے بعد تشدید ہے، مد لازم قلبی مثقل بنی، اس میں بھی مد لازم قلبی مخفف بنی۔ اب چوتھا قاعدہ ہے حمزہ تین کا حذف، حذف میں پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہوتا ہے، دوسرا وصلی مکسور ہوتا ہے، تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، اس کی ایک مثال وہاں سبق میں 7 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اب ہم نے چونکہ سارے سبق کو دہرانا ہے تو حذف کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہم حمزہ لے کے آئیں گے، پھر ایک حمزہ وہ ہو جائے گا جو ہم لکھیں گے، پھر دوسرا حمزہ، پھر تیسرا، اس تا پر پیش ہے، لیکن یہاں پر حمزہ کو کسرہ دیں گے، اصل میں یہ ہے ایتے یو، اس انداز سے ہوگا، تو اصل کے اعتبار کرتے ہوئے حمزہ وصلی مکسور ہوا تو یہ بن جائے گا ایتونی، تو اس انداز سے ہم اس کو حمزہ کو یا مدہ سے بدل دیں گے، ایتونی بن جائے گا۔ اسی طرح آگے آتا ہے یہاں پر، یار یہ کم خراب ہو گیا،
تو یہ حمزہ منفردہ ساکنہ کیا بنا؟ اصل کا اعتبار کرتے یہ تھا ایتیونی، تو اب وہ جو اصل میں تا مکسور تھی تو اس اصل کے اعتبار کرتے حمزہ وصلی مکسور ہوا، تو حمزہ ساکنہ سے پہلے کسرہ آئی تو حمزہ ساکنہ کو یا مدہ سے بدل دیں گے، بن جائے گا ایتونی۔ تو اسی طرح ابدال جوازی، ابدال جوازی میں بھی شروع میں کلمہ کے دو حمزہ آتے ہیں، جیسے اذکرین، اذکرین، تو اب اس کے دوسرے حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ما قبل کے مطابق خالص حرف مد سے بدل دینا ہے، تو اب وہ بن گیا اذکرین۔ یہاں حمزہ متحرک ہے، دوسرا حمزہ، جیسے ادھر حمزہ ابدال وجوبی میں دوسرا حمزہ ساکنہ ہے اور ادھر دوسرا حمزہ متحرکہ ہے، تو اب یہ اصل میں بنا اذکرین، تو اس کا دوسرا حمزہ ماقبل کے رقم مطابق خالص حرف مد سے بدل دیں گے، بن جائے گا اذکرین۔ اب ہم نے مد کیوں کی؟ اس لیے کہ مدہ کے بعد تشدید ہے، مد لازم قلبی مثقل بنی، اس میں بھی مد لازم قلبی مخفف بنی۔ اب چوتھا قاعدہ ہے حمزہ تین کا حذف۔ حذف میں پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہوتا ہے، دوسرا وصلی مکسور ہوتا ہے، تو دوسرا حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہاں سبق میں 7 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اب ہم نے چونکہ سارے سبق کو دہرانا ہے تو حذف کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ بنا اصل میں تھا اتخذتم، تو دوسرا حمزہ وصلی مکسور حذف ہوا تو بنا اتخذتم۔ امید ہے سارے سبق کی آپ نے پہچان کر لی ہوگی، دہرائی بھی ہو گئی ہے سارے سبق کی۔ تو ہم حمزہ کے بیان کو خیرآباد کہتے ہیں یہاں تک، انشاءاللہ اس کے بعد ہائے ضمیر کا بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔